نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء سے دو آیات مقدسات، آیا مقدسہ نمبر 69 70 دو آیات مقدسات پڑھی ہیں، اور دونوں آیات کا شان بہت بلند اور اعلیٰ اور افضل و اعلیٰ، جتنا بھی ہم سوچیں اس سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، جس میں ہم سب کو مخاطب فرمایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایک رسول کی تابع داری کرنے کا حکم دیا، باقی رسولوں کو جو پہلے ہو چکے ہیں ان کو ماننے کا حکم دیا۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، و ملائکتہ، جو اس کے فرشتے ہیں ان پر، و کتبہ، جو اس کی کتابیں آ چکی ہیں ان پر، و رسولہ، جو اس کے رسول ہو چکے ہیں ان پر، والیوم الآخر، اور جو آگے قیامت کا دن آنا ہے اس قیامت کے دن پر، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ کی طرف سے جو بہتر تقدیر، بہتر کام ہونے والے ہیں، بہتری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پر میرا ایمان ہے۔ وشرہ، اور اللہ کی طرف سے دکھ تکلیف اور بیماری کا لاگو ہونا، اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیماری میں پکڑ لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے آزاد رکھتا ہے، تندرست و توانا رکھتا ہے، اس پر بھی میرا ایمان ہے۔ کبھی اچھا کام ہو جاتا ہے، کبھی ٹیڑھا میڑھا ہو جاتا ہے، ٹیڑھا میڑھا اپنی طرف نسبت کرنی چاہیے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا آقا اسلام کی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو اچھائی کے کام کرنے کی قوت دیتا ہے اور برائی سے رکنے کی قوت عطا فرماتا ہے۔ اچھائی کرنے کا بھی وہ اپنے رحمت سے عطا فرماتا ہے اور برائی کرنے سے رکنے کی طاقت بھی وہ دیتا ہے۔
اور کسی کو نہیں بھی روکتا، پھر وہ نمرود، شیطان مردود بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، وہ دیتا ہے۔ تو آتے ہیں اللہ کی امید لیے ہوئے، جو اللہ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بھی کوئی حکم مانے اللہ کا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو بھی اللہ کا حکم مانے، جو بھی کوئی اللہ کا حکم مانے، والرسول، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے۔ یہاں رسول واحد ہے، والرسول، اور رسول کا حکم مانے۔ وہ رسول واحد کون ہے؟ پہلے رسول جب ہو گئے، اب کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قادیانی مرزا گوما کانا، وہ کہتا ہے یہ بھی آیا مقدسہ میری شان میں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ شد۔ قرآن پاک اپنی طرح منسوب کر لیا، اور پھر ان کا ایک نظریہ ہے مرزائیوں کا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بھی قرآن پاک کی وحی آ سکتی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ پر اتنا بڑا افطرا، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا جھوٹ، علی اللہ الکذبہ، اللہ پر۔ اللہ نے تو تمام وحی کی قسمیں روک لیں، نہ ظاہری نہ باطنی کوئی اب وحی ہوگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہر قسم کی وحی کا سلسلہ بند کر دیا، لیکن ان کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ جس پر چاہے وحی بھیج دے، الہام کر دے، ہاں جی، وحی بھیج دے، الہام کر دے، خواب میں بتا دے۔ ان کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ وحی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی۔ وحی کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ وحی فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وحی فرمائی، حضرت مریم کی بھی طرف وحی فرمائی، اور رسولوں کی طرف بھی وحی فرمائی، جبریل امین تشریف لاتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی، یعنی فرشتہ ہے وحی، جبریل امین کو ویسے بند فرما دیا کہ اب تو نے نہیں جانا، میرے حکم کے بغیر نہیں جانا۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق لیلۃ القدر کی رات میں وہ اترتے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اگر فرمایا پس اب انبیاء کا ذکر بھی ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، بس وہ لوگوں جنہوں نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، فرما برداری کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی ہے،
مع الذین انعم اللہ، ساتھ دو ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. جو اطاعت کرنے والے ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو تو ہم ساتھ دو، ساتھی بن جاؤ. اب مرزئی کے وہ جو باجوہ ہے وہ اپنا اس مبشر رضا قادری صاحب کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، بیٹھا تھا، تو یہ آیا مقدسہ پڑھ کے پڑھنی تو صحیح نہیں آتی ویسے ہی اس کا پڑھ کے کہ وہ جو اللہ کے انبیاء کے جو ساتھی بن جائیں وہ بھی نبی بن جاتے ہیں. لا عجیب و نظریہ، یہ بھی ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، ہم سارے رسول بن گئے. ہمارا ساتھ غلامی کے طبقے میں ہے، ہم غلام ہیں، ساتھی ہیں آقا علیہ السلام کے، ہم ساتھی ہیں اولیاء کے غلام. جو رسول اللہ کے غلام ہیں ہم ان کے غلام ہیں، اور ہمیں آقا علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے نیک صالحین کے ساتھ اپنے امتیوں کے ساتھ ہمیں بھی لے جائیں گے. ساتھ کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی ساتھی بن جائے وہ نبی ہے، جو بھی ساتھی بن جائے وہ نبی ہے، یہ نہیں. یوشع بن نون صحابی موسیٰ کلیم اللہ، صحابی رسول موسیٰ کلیم اللہ کے صحابی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون وہ نبی تھے، تو یوشع بن نون نبی نہیں. حالانکہ وہ ساتھی تھا، مچھلی پکڑی، وہ خادم تھا، غلام تھا. تو ہر ساتھی نبی نہیں ہو سکتا، یہ ان کا نظریہ ہی غلط ہے کہ جو بھی نبی کا ساتھی بن گیا وہ بھی نبی بن گیا. واہ جی واہ، بات ہوئی نا. یہ نبوت تو پھر بڑی کھلی عام ہوئی کہ جو بھی نبی علیہ السلام کا نام لے وہ بھی نبی بن جائے. اور تم نے غلام قادیانی کا نام لیا اس لیے ساری فیکٹری تمہاری چل پڑی کہ جو بھی غلام قادیانی کا کلمہ پڑھتا جائے وہ نبی بنتا جائے، جو بھی غلام قادیانی کی امت میں داخل ہوتا جائے وہ نبی بنتا جائے. اور جلیل اللہ بھی، اور ذلیل اللہ عرف ذلیل اللہ وہ بھی نبی کا ساتھی، یعنی غلام قادیانی کا ساتھی، گومے کا ساتھی، کانے کا ساتھی، وہ بھی نبی. اور جیل کو پڑھنا آتا نہیں. چلو آگے چلتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، پس وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، پس وہی لوگ ساتھی ہیں. کس کے؟ ان لوگوں کے انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جن پر اللہ کا انعام ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے وہ ساتھی ہے ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ انعام فرمایا، انعم اللہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے، او ماضی کا صیغہ ہے. او مرزیو، او مولویو والے کو بتاؤ. اتنا بڑا ترلا نکال لیتے ہیں، جیل اچاڑو، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور آپ بیٹھتے ہیں ٹی وی پہ، آپ بیٹھتی ہیں جناب ویڈیو بنا کے ڈال دی. آگے یہ نہیں پتا بھی کوئی اور ان سے بھی تھوڑا سا پڑا ہوا آ جائے گا تو وہ لانتے ہی ڈالتا رہے گا. لانتے پڑیں گی جب قرآن غلط پڑھیں گے. وہ تو مرزا مسرور کو بھی نہیں آتا، مرزا مسرور کی بھی بولتی بند ہو گئی. وہ نا میرے مولویوں سے بڑی باتیں ہوتی ہیں، کسی مولوی سے بات ہی نہیں نہ ہوئی، ورنہ مرزا مسرور بھی اتنا زیادہ سرور نہ لیتا. قرآن پاک پڑھنے پہ آدمی پڑھ لیتا، تو پڑھتے ہی مجہول ہے. اور جہل اجاڈ، مجہول کا معنی کیا؟ جہل جہالت والا، مجہول پڑھنے والا، عورتوں کی طرف پڑھنے والا، جہل اجاڈ.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। ये पढ़ रहा कुरान पाक। इसका माना है रुब्बी कारिल कुरान यलअनहु, रुब्बा कारिल कुरान यलअनहु। बहुत से कुरान पढ़ने वाले हैं जिन पर कुरान लानत करता है, तो उनमें मिर्ज़ा मसरूर साहब भी शामिल है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे, फाउलाइका, पस वही साथी है, मअल्लज़ीना, उन लोगों का साथी है, अल्लज़ीना, उन लोगों का, किनका, अनअमल्लाहु, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो कौन से हैं? अब अल्लाह ताला ने फरमाया अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, मिनन नबिय्यीना, पहले कैटेगरी अंबिया में से। अल्लाह ताला ने जिन पर इनाम फरमाया वो अंबिया में से हैं, अंबिया की जमात है। वस्सिद्दीकीना, और वो सच्चों का साथी भी है, जो सच बोलते हैं उनका भी साथी है। वशुहादा, और जो अपनी गर्दन कटवाते हैं उनका भी साथी है, शुहदा का साथी है। जिहाद करते हैं और जिहाद करते करते शहीद हो जाते हैं, उनका भी साथ देते हैं। और हम वैसे जिहाद से जी चुराते हैं और हमारा ईमान घट कर, बल्कि ईमान रहा ही नहीं, काफरों के खिलाफ हम जिहाद करते रहते तो कभी भी हमें शर्मिंदगी ना उठाना पड़ती। और इन काफरों का तो हर वक्त ही ठांपते रहना चाहिए। ना ठांपें तो ये हमारा साथ ठांपने के लिए आ जाते हैं, तो हमारा साथ ठांप रहे हैं ना। जब जिहाद को हम दोबारा पकड़ लेंगे, जिहाद को संभाल लेंगे, जिहाद के साथ वाबस्ता हो जाएंगे, काफिर अपनी जगह, वो क्या कहते हैं, गीदड़ की तरह बिल में घुस जाएंगे, निकलने के काबिल ही रहेंगे। वशुहदा, जिहाद करते करते जो शहीद हो जाते हैं उनका भी वो साथ देते हैं। अल्लाह हमें उनका साथ देने की तौफीक अता फरमाए। वस्सालिहीन, और जो नेक लोग हैं, नेक अमल करते हैं, सलात कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अपना रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, मस्जिद में बैठे रहते हैं, अल्लाह अल्लाह करके तस्बीह बयान करते हैं अल्लाह की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तस्बीह बयान करते हैं। सालिहीन के भी वो साथी हैं, अल्लज़ीना अनअमल्लाहु, बल्कि फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुना, कितने अच्छे साथी हैं, कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं वो। वहसुना उलाइका रफ़ीका, कितने खूबसूरत अच्छे साथी हैं, कितने आला साथी अल्लाह ने अता फरमाए मुसलमानों को, कितने प्यारे साथी अता फरमाए। और जो गुलाम का यानी चस्के लेता था गुसल खानों में, अपने बेडरूम में, अपने घरों में, और फिर बाथरूम भी ओपन बनाया जिसमें कोई खुला ना आए, तो वहाँ लड़कियां आके नहाएं। मैं कैसा नबी है, कैसा प्यारा नबी, इनका दौर बेटे मुंह ते लाख दी लानत। ये कहती है कि ये जनाब है, इससे माना गया जो नबियों का साथी मान गया, वो भी नबी मान गया, वो भी नबी मान गया। इल्म इतना है, बात तो इल्म की है, बात तो सारी इल्म की है कि इल्म क्या कहता है।
یہ ہے ساری علم کی بات. آگے رب تعالیٰ فرمایا ذالک الفضل من اللہ. اور احمد عیسیٰ یہاں بھی ذالک کا لفظ ہے. اب اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ فضل نہیں، اب یہاں معنی بنے گا یہ فضل، یقینی طور پہ یہ فضل. ذالکا ہاذا کی جگہ آیا، ہاذا کی جگہ، اور دنیا کائنات میں سب سے آسان کلام اور اٹھنٹک کلام، کیا کہتے ہیں، سائنٹیفک کلام، سائنٹیفک کلام، جس کلام کا کوئی مقابل نہیں. ذالکل یہ فضل، ذالکل فضل، ذالکل فضل یہ فضل من اللہ اللہ کی طرف سے ہے. یقینی بات، ہاذا کی جگہ ذالکا لگایا، یقینی بات، یہ یقینی بات ہے کہ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور سب سے زیادہ جاننے والا ہی ہمیں کافی ہے. وہ اللہ کافی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، علیم ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ، اللہ ہی کافی ہے، علیمًا جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، علیم ہے. احمد عیسیٰ کی گرامر یہاں نہیں چلے گی، یہاں اللہ کی گرامر ہے، اور تمام گرامر اس کی بھیک مانگتی ہیں. ذالکا کا معنی یہ بھی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تیری مرضی سے تو ہوا نہیں نہ لگنا، تیری مرضی سے تلکا تو نہیں نہ لگنا، تلکا مونس کے لیے ہوتا، تجھے تو یہ بھی نہیں پتا. ہاذا نہیں لگنا، ذالک یہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہاں فرمایا ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وہ فضل نہیں، یہ فضل، وہ فضل نہیں، یہ فضل، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو میرے تلفظ صحیح ہیں. قرآن کیونکہ اساتذہ سے پڑھا ہے نا، تو جو شیطان سے پڑھے، جس طرح مرزائی سارے شیطان سے پڑھتے ہیں، ان کے استاد شیطان ہیں، ان شیطانوں کو بھی قرآن نہیں آتا، تو ساروں نے غلط ہی پڑھنا ہے نا قرآن. احمد عیسیٰ خود نبی، خود اپنے آپ کو رسول کہلانے والا، نبی کہلانے والا، میرے بعد قیامت آ گئی، میرے بعد قیامت آ گئی، چبڑ کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. ذالک فضل اللہ، ذالک الفضل من اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور یہ فضل میں، یہ فضل اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہی اللہ، وَكَفَى بِاللَّهِ کافی ہے اللہ، اور وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. علیمہ بہت بڑا علم والا ہے، بہت بڑا جاننے والا ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جھوٹے نبیوں پہ خدا کی لعنت بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء.